गुस्से की शिद्दत से उस वक्त उसके हाथ भी शिद्दत से कँपकँपा रहे थे, जबकि उसकी नज़रें सख्ती से मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जमी हुई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक मासूम नज़र आने वाली लड़की इस कदर शातिर हो सकती है। वो लड़की जिसे उसने मोहब्बत भी सिर्फ मासूमियत की बिना पर की थी, आज उसका चेहरा इतने भयानक अंदाज में उसके सामने खुला कि वो हैरत से दंग रह गया। शिद्दत गम से सुर्ख होती आंखों से उसने एक बार फिर सारी तस्वीरों को जूम करके देखा। उसकी नज़रें धोखा नहीं खा सकती थी। ये हूबहू वही ड्रेस थी जो उसने खुद जोया को दिलाई थी, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो उसे इस हाल में औरों के मोबाइल में पहने हुए देखेगा, और वो भी इतने अजीब से तरीके से। एतमाद की दीवार चटकते हुए टूट गई और वो करीब रखा गया महंगा वाज उठाकर दीवार पर मार चुका था। उसके अंदर की घुटन किसी सूरत भी कम नहीं हो रही थी। अगर कोई और शख्स होता तो उसी वक्त उसे जाकर शायद ख़त्म कर चुका होता, लेकिन वो एक ठंडे दिमाग का शख्स था। आज तक उसके सामने जितने भी हादसात हुए थे, उसने हमेशा आराम से सोचकर ही कोई फ़ैसला किया। वो जल्दबाजी पर उतरने वाला शख्स ना था, लेकिन आज मामला उसके हाथ से निकलता जा रहा था। वो लड़की जिसे अपनाते हुए उसमें सिर्फ उसकी पाकीज़गी और मासूमियत को देखा हो, और उसे अपनाने के एक अरसे बाद उसे इल्म हो कि वो वैसी लड़की नहीं जैसी वो आज तक समझता आया है, तो उसे किस कदर तकलीफ़ होगी, ये सिर्फ वो लोग ही अंदाज़ा लगा सकते हैं जिन पर यह तकलीफ़ गुजरी हो। और आज उसके दिल पर क़यामत बरपा थी। खुद पर सब्र ना करते हुए वो उठा और थाड़ से अपना दरवाज़ा बंद करते हुए सीढ़ियाँ फलांगता हुआ जोया के कमरे की तरफ जा रहा था, जबकि वो अपने अंजाम से बेखबर बेड पर गहरी नींद सो रही थी, जिसे कोई अंदाज़ा न था कि कौन सी क़यामत उसकी जानिब आ रही है। वो दुनिया जहाँ से गाफिल रहने वाली लड़की आखिर इतनी शातिर कैसे निकल सकती थी कि उसने असफंयार जैसे शख्स को धोखा दिया। वो शख्स जो उस पर जान लुटाता था, जो उसके मुंह से निकली हुई हर बात को हुक्म का दर्जा देते हुए पूरा कर देता, और आज उस लड़की ने उस शख्स के साथ धोखा किया, एक मुकद्दस रिश्ते को पामाल किया। उसके दरवाजे के लॉक को घुमाते हुए वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। नीम अंधेरे में उसका इस्तकबाल किया। उसकी रातों की नींद को उड़ाकर वो यहाँ बेखबर सो रही थी। कोई और वक्त होता तो शायद वो धड़कते हुए दिल को भी संभाल लेता कि उसकी नींद ज़ाया ना हो, लेकिन आज वो उसकी मुखालिफ सिमत में चल रहा था। उसने झंझोड़ते हुए उसे बेड से नीचे उतार दिया, और वो अपनी बड़ी बड़ी खुमार आलूद आंखों को खोले हैरत से उसे देख रही थी, जो उसके सामने खड़ा अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। कितनी ही देर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को उस पर गाड़ी खड़ी रही, उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर बेदार ही नहीं हुआ। वो कितनी ही देर हकीकत को समझ ही नहीं पाई, और जब उसे समझ आई तो सामने खड़े असफंयार को देखते हुए जल्दी से पलटते हुए अपना दुपट्टा ढूंढने लगी, और अगले ही लम्हे उसने स्याह रंग का दुपट्टा अपने सीने पर फैला दिया। क्या हुआ? आप इस तरह? उसकी ज़ुबान के साथ साथ उसका पूरा वजूद भी लड़खड़ा रहा था। अपने पैरों पर खड़ा होना उसके लिए नहायत मुश्किल था, क्योंकि असफंयार की आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था, और उसने आगे बढ़ते हुए उसके सीने पर फैलाए हुए दुपट्टे को खींचते हुए ज़मीन पर गिरा दिया। खबरदार, अगर आज के बाद मेरे सामने ये नाटक करने की कोशिश की, मैं तुम्हारी हकीकत और असलियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुका हूँ। उसके करीब आते हुए नफ़रत से वो गुर्राया था, और उसकी गुर्राहट को सुनकर ही वो कांपते हुए उससे दूर हो गई थी। दिल था कि किसी सूखे पत्ते की मांद लरस रहा था। उसने ऐसा तो नहीं सोचा था। रात के उस पहर न जाने क्या हुआ था कि वो शख्स उसके सर पर खड़ा क़यामत बर्पा कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में नमी फैलने लगी, और अगले ही पल असवन ने उसे सख्ती से दबोचते हुए अपने करीब कर लिया। तुम आज इन आंसुओं को दिखाकर मुझे पागल नहीं बना सकती। मैं तुम्हारा असल चेहरा देख चुका हूँ, और इस मासूमियत के नाटक को दूर रखो, ताकि आज के बाद कोई भी असफंयार तुम्हारी मासूमियत के नाटक में फंस ना जाए, मेरी तरह। वो समझने से कासिर थी कि अचानक उस शख्स को हुआ क्या। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो वो इतनी शिद्दत से उस पर बरस रहा है। हालांकि आज तक उसने सख्त लफ्ज़ों से उसे कोई बात ही ना की थी। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, और सब कुछ समझाते हुए मैं तुम्हारी आंखों की हैरानी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारे अंदर लगी हुई इस आग को ख़त्म करूंगा जो तुम्हारे वजूद को जलाते हुए तुम्हें अपनी इज्जत तार तार करने पर मजबूर कर रही है। उसने कमर से थामते हुए उसे अपने सीने से लिपटा लिया था, जबकि उसके वजूद के इस कदर करीब आकर वह हकीकत में सहम गई। असफंयार ने आज तक रुखसती का नाम भी नहीं लिया, सिर्फ ये सोचते हुए कि वो बहुत कम उम्र और मासूम है,
जब तक कि वो उम्र के इस हिस्से में ना आ जाए कि वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर होकर अपने रिश्ते की मजबूती और बारीक बीनियों को न समझ सके। उस पर कोई भी बर्डन नहीं डालेगा, लेकिन आज वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। आज वो उसे अपने रिश्ते की हकीकत से आगाह करना चाहता था। उसे उसका हर हक देते हुए वो उसे बावर करवाना चाहता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है, जबकि वो बेजुर्म सी लड़की बुरी तरह से रोते हुए उससे मिन्नत समाजत कर रही थी। देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया और आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप चाहें तो बाबा से पूछ सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो उसे तसल्लियाँ दे रही थी और जब असवंत ने उसे बेड पर लिटाते हुए नरमी से उसके मुंह पर अपना हाथ जमा दिया। जो कुछ करूँगा जायज़ तरीके से करूँगा, क्योंकि मैं तुम पर हक रखता हूँ, जबकि तुम दूसरे लोगों को महफूज करते हुए ये नहीं सोचती कि वो तुम पर हक नहीं रखते। तुम अपने जिस्म की खूबसूरतियों को उनके सामने ज़ाहिर करने से पहले काम क्यों नहीं जाती? तुम किसी और की अमानत हो, क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आता? वो उसके कान में घुराते हुए उसके कान की लो को लबों से दबा गया, जबकि वो मुकम्मल सर्द होते हुए फड़फड़ा कर रह गई। उसे कमर से थामते हुए अपने बेहद नज़दीक करके उसने शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों से जोड़ लिया और एक पल में ही उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने लगी थी। वो बेहाल सी तड़पते हुए वजूद के साथ सिमटती चली गई, जबकि मुकाबिल ने उसे ज़रा भी गुंजाइश न दी थी कि वो अपनी गलती या अपने जुर्म से इनकार या इकरार करती। सफाई का कोई भी मौका उसके हाथ ना आया और वो नाजुक सी लड़की उस शख्स से हार गई जो आज मुकम्मल तौर पर पत्थर दिल बन चुका था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो कितना तड़पी, कितना सिसकी और कितना रोई, कितनी बार उसके सामने हाथ जोड़ते हुए मिन्नत की थी, लेकिन उसने अपना हक उससे वसूल कर लिया और सिर्फ उसे सज़ा देने के लिए, ताकि उसे अंदाज़ा हो कि ईमान तोड़ने की सज़ा क्या होती है। तुमने आज तक सिर्फ मेरी नरमी को देखा था, आज तुम्हें पता चला होगा कि असवन यार एक पत्थर दिल शख्स भी है जो सारी दुनिया के सामने यही वजूद रखता है, जबकि तुम्हारे लिए मैं किसी कली से ज़्यादा नाजुक बन गया। तुमने मेरी नज़रों में खुद को गिराकर बहुत बड़ी गलती की है। सुबह तुम्हें इस रिश्ते से छुटकारा मिल जाएगा ताकि तुम इस सज़ा को सारी उम्र भुगतती रहो। उस पर एक नया बॉम्ब फूटते हुए वो फर्श पर उसे सिसकता हुआ छोड़कर कमरे से चला गया, जबकि उस स्याह दुपट्टे को इर्द गिर्द फैलाए अपनी तार तार वजूद को संभाले वो बैठी थी। अपने टूटे हुए दिल के साथ शिद्दत से रोते हुए उसने घुटनों पर सिर टिका दिया। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि आखिर ये सज़ा किस गलती की थी। क्या उसे इतना बड़ा गुनाह सरजद हो गया कि मुकाबिल ने उसे सफाई देने की मोहलत भी न दी और उसे इतनी बड़ी सज़ा सुनाकर चला गया। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक था और वो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए खामोशी इख्तियार कर लेती। वो समझ लेती कि उस शख्स का हक था। वो गुस्से में सब कुछ करके उस पर अपना हक जाहिर कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से ये अल्फाज सुनना क़यामत से कम ना थे कि मैं सुबह तुम्हारे साथ हर ताल्लुक़ ख़त्म करके तुम्हें इस नाम से छुटकारा दे दूँगा ताकि तुम ये सज़ा सारी ज़िंदगी भुगतती रहो। दर्द से बेहाल होते हुए वजूद के साथ ही वो वहीं फर्श पर लेट गई। न जाने कब रोते रोते उसकी आंख लगी और वो नींद की वादियों में उतरती चली गई। उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि खुद को घसीट कर बेड पर डाल लेती या फिर अपने वजूद पर उसके सख्त निशानों को मख्फी कर देती ताकि ज़माना मोहब्बत की पामाली को देख ना पाता। वो नाजुक सी सब्ज़ आँखों वाली जोया न थी, बल्कि उसके चेहरे पर मिटे मिटे आंसुओं के निशान, बेपनाह सुर्ख चेहरा और निशान ज़दा गर्दन, दर्द से लिपटा हुआ वजूद। उस रोज़ असवन ने अपने हाथों से जोया हसन की मासूमियत को नोच डाला, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मुक़द्दर उसे किस दुराहे पर खड़ा करने वाला है, वो जिसका उन्होंने तसव्वुर भी न किया होगा। उन्हें ऐसी मुश्किलात और आजमाइश का सामना करना पड़ेगा जिसे सुनकर और सोच कर ही किसी का वजूद लरस जाए। उस वक्त वो सिसकते हुए फर्श पर ऊंधे मुँह गिरी हुई थी, जबकि उसके सामने बैठी सितारा बेगम उसे सख्त नज़रों से घूर रही थी। कितनी देर हो चुकी थी उस लड़की को यहाँ आए हुए, लेकिन उसकी अकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही थी। वैसे तो यहाँ लाई हुई हर लड़की पहले यही नखरे किया करती थी, लेकिन उस लड़की की बात और अकड़ ही कुछ और थी। तुम बाज आ जाओ अपनी हरकतों से और सीधी तरह मेरे इशारों पर नाचो, वरना तुम जानती हो कि जब तुम्हें मेरे हाथ लगेंगे तो तुम किसी भी नखरे के काबिल नहीं रहोगी। सितारा बेगम चिंघाड़ते हुए उस पर चीखी थी, जबकि ये नाम सुनते ही उसकी आंखों में एक शातिराना सी चमक उभर आई। उसने चमकती हुई आंखों से सामने बैठी सितारा बेगम को देखा था और फिर उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे बस यहाँ से जाना है, मुझे कुछ नहीं सुनना, वो चीख पड़ी थी, जबकि सितारा ने आगे बढ़कर उसके पेट में एक ज़ोरदार लात रसीद की और उसकी
चुटिया को हाथों में लपेट कर उसके कराहने का मज़ा ले रही थी। मैं तुम्हें यहाँ से भेजूंगी और ऐसे भेजूंगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। तुम सीधी तरह बात नहीं मानोगी। मेरे ख्याल में तुम्हें के हवाले करना पड़ेगा। और वो तो ये सुनकर हैरान थी कि आखिर के है कौन, जैसे इतनी अहमियत हासिल है कि हर लड़की को सुधारने का काम करता है। धूल में अटा हुआ वजूद ये सज़ाए मोहब्बत थी या हवस की सज़ा। मुंह पर जा बजा लगे हुए निशानात, मिट्टी से अटा हुआ जिस्म और फटे पुराने कपड़े जो सुबह तक उसने पहने थे तो काफ़ी ताज़ा थे, लेकिन अब उनका मुकम्मल हुलिया ही बदल चुका था। वो चटकते हुए रो पड़ी, मुझे बस यहाँ से जाना है। और अगले पल वो एक बार फिर उठकर सितारा बेगम के सामने से भागी थी, जबकि पास खड़ी ज़ेबो ने उसे खींचते हुए एक बार फिर सितारा बेगम के पैरों में पटक दिया। बहुत नखरे करती है ये लड़की, भाई इसे ऐसा मज़ा चखाओ कि इसकी चीखें सुनकर बाकी लड़कियां भी इबरत हासिल करें। ज़ेबो सितारा की ख़ास लड़की थी और उसी की तरह जाहिलाना ज़ुबान का इस्तेमाल कर रही थी। भागती कहाँ है मुसीबत, जब से तुम यहाँ आई हो तुमने पूरा कोठा ही सर पर उठा रखा है। ज़ेबो उसके मुंह पर पे दर पे थप्पड़ मार रही थी और सितारा बेगम ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। बस कर ज़ेबो, शाम की महफिल उसी ने सजानी है। अरे लाल मुंह के साथ महफिल सजाएगी तो खा कोई लुत्फ लेगा। जाओ ऊपर से के को बुला कर लाओ, इसे असल सबक तो वही सिखाएगा। वो वहीं बड़ी शिद्दत से रो रही थी जब ज़ेबो मटकते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई और कुछ ही देर के बाद कदमों की आहट पर उसने सर उठाकर देखा और सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरत से देखती रह गई। वो शख्स भी दिलचस्पी से उसकी जानिब देख रहा था। के उसे ऐसा सबक सिखाओ कि फिर ये किसी तरह की चालाकी करने की कोशिश भी भूल जाए। इसे अंदर ले जाओ और कुछ ही देर के बाद ये मुझे महफिल के लिए बिल्कुल तैयार मिलनी चाहिए। अब कैसे तैयार करना है ये तुम्हारा काम है, और याद रखना इसका कंवारापन बरकरार रहना चाहिए। इसे गाहक के हवाले करके मोटी रकम हासिल करूंगी और तीसरा हिस्सा वैसे भी तो तुम्हारा है। अच्छा पीस है, करोड़ों में जाएगा। उसने खबासत से मुंह में पान को चबाया और के को हिदायत की थी, जबकि के ने उसे बाजू से झंझोड़ते हुए सीधा खड़ा कर दिया। वो उसे करीबी कमरे में लेकर गया और दरवाज़ा बंद करते ही वो जल्दी से के की जानिब बढ़ी और उसके सीने से चिमट गई। उस वक्त वो रोना भूलकर वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे अरसे से उसे के की गिरफ्त का ही इंतज़ार था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हें आज से नहीं तब से चाहा है जब मैंने तुम्हें पहली बार चौधरी की बड़ी हवेली में रक्स करते देखा था। और के हैरत से उस लड़की को देखता रहा जिसके साथ उसकी पहली मुलाकात थी। ये तो सच था कि वो रक्स करने के लिए लड़कियों को लेकर गया, और ना सिर्फ लड़कियां बल्कि उसने भी रक्स किया था चौधरियों की शानदार हवेली में। लेकिन वो लड़की उसे कैसे जानती थी, उसे सीने से अलग करते हुए वो हैरत ज़्यादा नज़रों से उसे देख रहा था। के सामने ये वार असर नहीं करते लड़की, उसने छटकते हुए उसे दूर गिरा दिया। शाम तक तुम मुकम्मल तैयार रहोगी तो पता चलेगा कि तुम में कितना दम है। तुम किसी गाहक के सीने से चिमट कर उसे ऐसे ही लुभाओगी, तब तुम्हारी कीमत का अंदाज़ा होगा। और आज के बाद मुझसे दूर रहना, मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। वो खबासत से हंसते हुए गोया हुआ था, जबकि वो मटकते हुए बेड पर बैठ गई। एक पाँव को बेड पर रखते हुए उसने तकिए की टेक लेकर कमर सीधी की। तुम क्या समझते हो, मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मैं यहाँ आना चाहती हूँ, रक्स करना चाहती हूँ और अपने दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारी हमराही में। वरना सितारा बेगम तो क्या, उसका बाप भी मुझे यहाँ नहीं नचवा सकता, ना ही बेच सकता है। और इस बात को तुम याद रखना। इस हठधर्मी से वो बोली थी कि के खुद हैरत ज़दा नज़रों से उसे देखता रहा। वो लड़की थी या कोई उल्टी चाल जो उस पर ही भारी पड़ रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा मेरी वजह से? इस बार उसका दिल धड़का था। उसने सोचा ना था कि कोई लड़की उसके साथ ऐसा बिहेव करेगी। मामूली सी शक्ल सूरत की वजह से उसने एक अरसा सितारा बाई के साथ गुजारा था और वो ये भी नहीं जानता था कि उसके माँ बाप कौन हैं। वो तो यहीं पैदा हुआ था और यहीं पर लड़कियां सप्लाई करने का काम भी करने लगा। फिर सितारा बेगम ने उसे रक्स में माहिर बना दिया था। अब वो लड़कियों को ये काम सिखाता और सितारा बेगम का सबसे करीबी मुलाजिमों में से एक मुलाजिम था, जिसे वो अक्सर अपना बेटा कहकर ही मुखातिब करती। वो बचपन से ही उसे के कहकर बुलाती और उसका नाम ही के बन गया। आज के हर एक के लिए खौफ की अलामत था, लेकिन इतना करने के बावजूद आज तक किसी भी हसीन ज़ादी से उसका सामना नहीं हुआ। वो किसी की भी चिलितरिंग हंसी में नहीं खोया था और ना ही उसे ये अहमियत हासिल थी। हाँ, छोटी मोटी लड़कियों से हाथ साफ करने पर सितारा बेगम उसे कुछ नहीं कहा करती थी,
لیکن سامنے کھڑی لڑکی اسے کسی دلربا سے کم نہیں لگ رہی تھی، جس کی بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں، پنکھڑی جیسے ہونٹ اور ستھوا ناک، لمبے بال اور مٹکتی ہوئی کمر۔ اگر ایسی لڑکی کیکے پر مر مٹی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ایسا ہے تو پھر خوش کر دو کیکے کو، ایک بار اس کی باہوں میں سمٹ کر اسے اتنا بے جان کر دو کہ اسے معلوم ہو کہ تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو۔ وہ شاید اس کی چال بازی میں پھنس رہا تھا یا پھر اسے اپنی چال بازی میں پھنسا رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کے لیے یہی موقع سب سے بہترین تھا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں خوش کروں تو پھر کسی ایسے کمرے میں لے کر جاؤ جو یہاں کا سب سے خوبصورت کمرہ ہے۔ ایک لڑکی پہلی بار اپنی محبت سے ملنے جا رہی ہے تو وہ ایسے ہی کسی عام سے کمرے میں نہیں جائے گی، بلکہ پوری دلہن والی فیلنگ آنی چاہیے۔ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہ گیا اور وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک کو دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں اوپر لے کر جا رہا ہوں اور ایک ایسا کمرہ خالی ہے جسے ستارہ بائی نے خاص گاہکوں کے لیے بنوایا ہے، لیکن تم اس کا ذکر کسی سے نہیں کرو گی۔ وہ اس وقت سرگوشی میں بات کر رہا تھا اور اسے علم ہو گیا کہ وہ کیکی کو بہت آسانی سے استعمال کر سکتی ہے۔ اسے لے کر وہ باہر نکل آیا، اور یہ سیدھی انگلی سے نکلنے والا گھی نہیں، میں اسے اپنے کمرے میں لے کر جا رہا ہوں اور پھر میں اسے دیکھتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، لیکن یقین رکھو بائی، شام کی محفل کے لیے یہ تیار ہوگی۔ کیکے نے اسے دھتکارتے ہوئے دور پھینک دیا، جبکہ ستارہ بائی کے سامنے اس کا یہ سلوک وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ، لیکن خیال رکھنا جو بات میں نے تمہیں پہلے سمجھائی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، ورنہ تم جانتے ہو نا کہ بائی کا غصہ، اس نے بے حد نرمی سے کہا تھا، اور کیکے نے سر جھکا لیا۔ آج تک آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی بائی۔ وہ بھی شاطرانہ کھیل کھیل گیا اور اسے پکڑ کر وہ اوپر کمرے میں لے کر آ گیا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس نے اسے چھوڑ دیا تھا اور وہ نرمی سے اس کے پیچھے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چلی گئی۔ اسے کمرے میں لے کر آیا اور اس کمرے کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہی وہ بے حال سی ہو گئی۔ اس نے آج تک اس قدر حسین کمرہ نہیں دیکھا تھا، جہاں پر پڑے ہوئے پردے وہاں کی نفاست کو ظاہر کر رہے تھے، اور بیڈ پر تو گویا کسی نے سیج سجا دی تھی۔ اسے اندر لانے کے بعد کیکے اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ اب تمہاری محبت کا امتحان ہے، اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرتی ہو۔ تم فکر ہی مت کرو کیکے، میں تمہیں اتنا مدہوش کر دوں گی کہ تمہیں یقین آ جائے گا کہ تم سے محبت کرنا کسی عام لڑکی کا کام نہیں۔ وہ بھی مٹکتے ہوئے اس کی باہوں میں ہی گر گئی، جبکہ کیکے نے اسے نرمی سے سنبھال لیا۔ اس کے وجود کو قریب سے محسوس کرتے اس نے پہلی بار کسی ایسی خوبصورت لڑکی کو محسوس کیا تھا، اور وہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے مکمل پاگل کر رہی تھی۔ نرمی سے اس کے بال سنوار کر وہ اس کی گردن پر آہستہ آہستہ لب رکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل اس نے قریب رکھا ہوا گلدستہ اٹھا کر زور سے کیکے کے سر پر دے مارا اور اس کے سینے پر ٹانگ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کو شدت سے دبوچ لیا۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ وہ بکھلاتے ہوئے کچھ سمجھ نہ پایا، اور اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ہوئے فرش پر گر گیا۔ نیچے جھک کر اس کے چہرے پر تھوکتے ہوئے وہ سختی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ وقت گزارنا کسی موت سے کم نہ تھا، جس کے چہرے سے ہی منحوسیت ٹپک رہی تھی۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس نے جلدی سے الماری کو کھنگال مارا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ دیر کے بعد وہ پکڑی جائے گی، اور جتنے بھی کپڑے اسے ملے اس نے رسی بنا کر انہیں کھڑکی میں اٹکایا، اور اگلے ہی پل وہ خدا کا نام لے کر کھڑکی سے کود گئی۔ دروازے کے قریب سے گزرتی ہوئی زیبو نے عجیب سی آواز کو سنا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ آج کے دن کسی گاہک کی میٹنگ اس کمرے میں نہ تھی، اور فرش پر گرے ہوئے کیکے کو دیکھ کر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ زور سے ستارہ بیگم کو آوازیں دے رہی تھی۔ ارد گرد کمروں سے دوسری لڑکیاں بھی نکل آئی اور اس کا کھیل بالکل ظاہر ہو گیا۔ ستارہ بیگم نے اسی وقت حکم دیا کہ اس لڑکی کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لایا جائے، جبکہ اس کے ملازم گاڑی نکال کر اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل چکے تھے۔ اس وقت شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ وہاں سے نکل کر قریبی سڑک پر بھاگ رہی تھی، لیکن وہ اس کے پیچھے ہی تھے اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اسے کچھ ہی لمحوں میں دبوچ لیں گے۔ سڑک پر کھڑے رکشے میں بیٹھتے ہوئے اس نے جلدی سے رکشے والے کو ہدایت کی کہ وہ رکشے کو تیز بھگا کر یہاں سے نکال دے، جبکہ وہ خود بھی اسے دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ لڑکی ضرور کسی مشکل کا شکار ہے۔ بی بی اس طرح کرایہ زیادہ لگے گا۔ اس کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے رکشے والے کی مٹھی پر رکھ دیے۔ یہ لو، جتنا کرایہ لگتا ہے اس میں سے رکھ لو، لیکن رکشے کو بھگاؤ اور مجھے گھر تک پہنچا دو۔ بہت شدت سے وہ کانپ رہی تھی اور مسلسل زیر لب ورد کر رہی تھی
کہ وہ آسانی سے گھر میں پہنچ جائے۔ اسے خوف اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا اور اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر آنے والی گاڑی کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ ستارہ بائی کے لوگ تھے جو اس کے تعاقب میں آ رہے تھے۔ اگر وہ اسے پکڑ لیتے تو اسے یہاں سے جھنجھوڑتے ہوئے لے کر جاتے۔ آہستہ آہستہ اندھیرا زیادہ ہوتا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی ایسے دوراہے پر کھڑی ہو کر زندگی کو دیکھے گی۔ اس نے سوچا نہ تھا کہ محبت اسے یوں سر کے بل گرا دے گی۔ آج وہ اس گھر سے نکل آئی صرف اور صرف کاشف کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اور کاشف نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات سے ہی کاشف نے اسے کہا تھا کہ وہ صبح ایک دوسرے کے ساتھ پورا دن گزاریں گے، جبکہ وہ سمجھ نہ پائی کہ کاشف کی چال کیا ہے۔ اس کے ساتھ نکلتے ہوئے اسے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی تھی جہاں وہ لے جانا چاہے، لیکن وہ اسے یہاں لے کر آیا جس کا اس نے تصور بھی نہ کیا، اور یہاں آنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس نے ستارہ بائی سے قرض لے رکھا تھا، اور اس کے پاس آ کر ہر رات لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہوئے وہ اتنا قرض جمع کر چکا تھا کہ ستارہ بائی کو اس کے بدلے میں اسے مہرین دینا پڑی۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ ستارہ بائی نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتا تو کسی ننھی چڑیا کو پکڑ کر ہمارے حوالے کر دے، جسے استعمال کر کے ہم تمہاری قیمت کو معاف کر دیں گے، ورنہ تیار ہو جاؤ، میرے آدمی تمہیں مار کر سارے پیسے وصول کر لیں گے۔ اور وہ اس وقت مرنا نہیں چاہتا تھا، سو اس نے نہ صرف مہرین کو پھانسا بلکہ اس سے مقصد کے لیے استعمال کیا، اور پھر اسے ستارہ بائی کے حوالے کر کے نکل گیا۔ اس کا حساب پورا ہو چکا تھا۔ اس نے اسے لا کر ستارہ بائی کے حوالے کیا تھا، اور اب وہ وہاں کوٹھے سے نکل کر چاہے جدھر مرضی جائے، اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ روتے ہوئے مسلسل کام کر اپنے لیے دعا کر رہی تھی، لیکن گاڑی لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر انہیں بھنک پڑ گئی کہ اس رکشے میں وہ ہے تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ اگر ان کے ہاتھ نہ آئی تو جان سے تو جائے گی، لیکن مرنا کس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس نے چھپ کر رکشے والے کو آواز دی، بھائی آپ میرا ایک چھوٹا سا کام کر دیں اور رکشے کو اسی سپیڈ سے چلاتے جائیں اور فٹ پاتھ کے ساتھ ہی اسے لگا لیں۔ میں اسے چلتے ہوئے رکشے سے اتر جاؤں گی اور آپ اسے ایسے ہی بھگاتے ہوئے لے جائیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بی بی دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، اتنی سپیڈ سے مر آ جاؤ گی؟ ان لوگوں کے ہاتھ لگنے سے بہتر ہے کہ میں یہیں پر مر جاؤں، اور ویسے بھی اگر ان لوگوں کے ہاتھ لگی تو یا تو حصہ جائے گی یا جان، اور ان دونوں سے زیادہ آسان ہے کہ میں تمہارے رکشے سے کود کر جان دے دوں، لیکن تم یقین رکھو میں نہیں مروں گی۔ اس نے اسے یقین دلایا تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کی بات مان گیا۔ فٹ پاتھ پر تیزی سے رکشے سے کودتے ہوئے وہ اچھل کر دور جا گری، جبکہ نیم اندھیرے میں مصروف سڑک پر کچھ بھی اتنا واضح نہ تھا۔ اچھل کر دور گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح زخمی ہو گئے، اور سر پر بھی ایک معمولی سی چوٹ آ گئی تھی، لیکن شکر خدا کا کہ وہ بچ گئی، اور وہاں سے نکلتے ہوئے وہ دوسرے رکشے میں بیٹھی اور گھر تک چلی گئی۔ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ وہ گھر جا کر کیا کہے گی، لیکن اس کے حوالے سے اسے کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ کوئی بھی ڈرامہ کر لے گی جس کی وجہ سے ان لوگوں کو یقین آ جائے کہ وہ مشکل میں پھنس چکی تھی، اور اس کے لیے بھی اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ خباثت سے سوچتے ہوئے وہ ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ جس مشکل سے نکل کر گھر واپس آئی تھی اس جیسی لڑکیوں کو تو سدھر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ مہرین تھی، اپنی چالوں سے باز نہ آنے والی شاطر لڑکی جو کسی کو بھی اپنی چال بازی کا نشانہ بنا سکتی تھی، اور اس بار اس کی چال بازی کا نشانہ بری طرح زویا بنی۔ بیچاری زویا جسے دنیا کی بھنک نہ تھی، اور وہ جانتی ہی نہ تھی کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اپنی معصومیت کی وجہ سے اس نے صرف پڑھائی میں دل لگایا، اور اس کی زندگی میں ایک واحد شخص تھا، اسفند یار، جو اس کے شوہر کے درجے پر فائز تھا، جس کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ محبت بھی کرنے لگی تھی، لیکن خوف کی وجہ سے وہ کبھی اس بات کا اقرار خود سے بھی نہیں کر پائی کہ محبت کرتی ہے، لیکن یہ اسے یقین تھا کہ اسفند یار اسے محبت کرتا ہے، اتنی کہ وہ اس کے لیے سارے جہاں کو چھوڑ سکتا ہے۔ اس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں ایک کوہرام برپا تھا۔ وہ پورا دن غائب رہی اور کہیں سے اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہ تھا۔ گھر والے پریشانی کی حالت میں اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ اس کے وجود پر لگے زخم اور پھٹے ہوئے کپڑے بتا رہے تھے کہ اس پر کون سی قیامت آ کر گزری ہے، اور اگلے ہی پل وہ دوڑتے ہوئے اسفند یار کی ماں یعنی اپنی خالہ کے گلے سے جا لگی۔ شدت سے روتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر انہیں بتا رہی تھی کہ اس پر کون سی قیامت برپا تھی، لیکن اس کی اصلیت کہیں چھپ کر رہ گئی۔ میں تو یہاں سے رابعہ کے گھر جا رہی تھی جب مجھے ایک لڑکے نے اغوا کر لیا، اس کے ساتھ شاید اسی حویلی میں سے کسی کے تعلقات تھے۔
वो किसी को पसंद करता था और उसने ही उसे यकीन दिलाया था कि वो उसके साथ भाग जाएगी, क्योंकि घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं। लेकिन जब उसने गलतफहमी की बिना पर मुझे उठाया तो काफ़ी देर के बाद उसे एहसास हुआ कि वो गलत लड़की को अगवा करके ले जा रहा है, और तब उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ और सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे। असफंद्यार ने आगे बढ़कर उसके बाजू को झंझोड़ डाला। पागल समझ रखा है हमें? यहाँ कौन सी ऐसी लड़की है जिसके पीछे कोई आएगा? उसे मोहब्बत का नाटक करके वो उसे भागने पर मजबूर करेगी। तुम अपनी बात करो मेहरीन, तुम किसी और का नाम लेने पर कादिर नहीं हो। जबकि वो असफंद्यार के पैरों में गिरते हुए बिलक पड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ, चाहे तो मैं कसम खाकर आप लोगों को यकीन दिला सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं खुद किसी के साथ जाती तो कोई मुझे वापस क्यों आने देता? आप लोग मेरा हाल नहीं देख रहे? मैं किस कदर खौफ से भागती हुई यहाँ पर आई हूँ, वो भी इस हालत में। सारे घर वालों का शक जोया की जानिब वो कर रही थी, लेकिन उस पर कोई भी शक नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ऐसी भूली भाली और मासूम लड़की थी जिसने आज तक दुनिया को बाहर ना देखा था, और ना ही उसे इस तरह के मशगलों से कोई फ़र्क पड़ता था। शुक्र है मेरी बच्ची, तुम ठीक हो। जुबैदा बेगम ने उसे गले से लगा लिया। वो उनकी मरहूमा बहन की बेटी थी, जिसकी कफ़ालत वो खुद कर रही थी, और एक अरसे से वो उनके साथ रह रही थी और उन्हें वो अपनी बेटी से ज़्यादा अजीज़ रखती थी। जबकि उनका एक बेटा, जिसने मेहरीन की बजाय जोया का इंतखाब कर लिया, जोया उसके चचा की बेटी थी। इससे पहले ही मेहरीन की हरकतें ज़रा बराबर पसंद न थी, और आज मेहरीन की ये चाल उसे अच्छा खासा खटक रही थी। वो कभी भी उस मासूम सी लड़की पर शक नहीं कर सकता था, जो बिल्कुल ही बेज़रर थी, क्योंकि वो जानता था कि मेहरीन किसी भी हद तक जा सकती है। जुबैदा बेगम ने उसे कमरे में बिठाया, और वो तो इस बात पर बेहद खुश थी कि शुक्र है कि उसकी इज़्ज़त और जान बच गए, वरना अगर वो उन लोगों में फंस जाती तो फिर क्या होता। उसने कोशिश की थी कि अगर ये मसला हल हो जाए तो फिर वो अपने लिए किसी भी ऐसे गलत शख्स का इंतखाब नहीं करेगी जो उसे इतनी मुश्किल में धकेल दे। लेकिन ये भी उसने सोच लिया था कि वो काशिफ से निपट कर रहेगी। काशिफ की इतनी जुर्रत कि वो उसे किसी कोठे में भेज दे, लेकिन यहाँ वो किसी को भी कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि सवाल उसकी इज्जत का था, और अगर वो यहाँ से बेदखल हो जाती तो उसके पास कोई और ठिकाना भी ना होता। मेहरीन की वालदा उसे पैदा करते ही वफ़ात पा गई थी, जबकि उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली और बैरून मुल्क मुकीम हो गया था। जुबैदा बेगम ने उस वक्त उसे अपनी बेटी के तौर पर उठा लिया और उसकी परवरिश करने के लिए उसे अपने घर ले आई थी। उन्होंने अपनी बहनोई को यकीन दिलाया था कि वो हमेशा उसे अपनी बेटी की तरह ही पालेंगी, और आज तक उन्होंने मेहरीन के लिए किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। उसे असवंद के साथ पाला, हालांकि वो उससे बड़ा था, लेकिन फिर भी उसकी हर ख्वाहिश किसी शहज़ादी की तरह उस घर में पूरी होती। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी अजीब सी तबीयत की वजह से घर वालों के जहन और दिल में इतनी जगह नहीं बना पाई। जुबैदा बेगम की ख्वाहिश थी कि वो असवंद की दुल्हन बनकर उसे हमेशा के लिए इस घर में रख लेंगी, लेकिन असवंद ने ऐन वक्त पर इनकार करते हुए कह दिया कि वो जोया को अपनी बीवी बनाना चाहता है। हालांकि जोया उम्र में उससे काफ़ी छोटी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने जोया का इंतखाब किया। मेहरीन अपने ठुकराए जाने पर सीख पा तो हुई थी, लेकिन अब उसके पास और कोई चारा न था। सो उसने भी अपनी खाला को कायल कर लिया कि वो असवंद की शादी जोया से कर दें, क्योंकि वो किसी ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो उससे मोहब्बत न करता हो। और यहाँ भी जुबैदा बेगम के सामने उसकी इज़्ज़त अच्छी खासी बढ़ गई। यूनिलाइफ से ही उसके ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ लड़कों के साथ रहे, जिनमें सबसे नुमाया नाम काशिफ का था। काशिफ ने ना सिर्फ उसे बुरी तरह फांसा, बल्कि उस घर वालों से भी मुकम्मल तौर पर उसे बदगुमान करते हुए उसे ये यकीन दिलाया कि अगर वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाएगी, सिर्फ अपना हक और हिस्सा लेकर, तो वो दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और वो भी उसकी बातों में आते हुए इंतहाई कदम उठा गई। लेकिन ये शुक्र की बात थी कि उसने अपने पास मौजूद चंद ज़ेवरात के अलावा कुछ भी नहीं उठाया था। सो घर वालों का शक एक बार फिर उसकी जानिब नहीं गया, लेकिन घर के अफराद जोया पर कभी भी शक नहीं कर सकते थे। मामला काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। उस शाम वो अपने कमरे में बेताबी से टहल रही थी, जब काफ़ी अरसे के बाद उसके नंबर पर काशिफ की कॉल मौसूल हुई। आज उसे वहाँ से आए हुए पूरा हफ्ता हो चुका था, और वो काशिफ के मुतल्लिक बिल्कुल ही भूल चुकी थी। जब एक बार फिर उसके नंबर पर काशिफ की कॉल मौसूल हुई और उसने जल्दी से कॉल अटेंड कर ली थी। वो काशिफ के मुतल्लिक जानकर उसे सबक सिखाना चाहती थी और बोली, तुम घटिया इंसान, तुमने क्या समझा था कि तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे? वो कॉल अटेंड करते ही फनकार उठी थी। ज़िंदगी कहाँ ख़राब की है जाने मन, मैंने तुम्हें तुम्हारी असल जगह पर पहुँचा दिया था, लेकिन अफसोस कि तुम बच गई और एक बार फिर मेरे हाथ से निकल गई।
لیکن تم یاد رکھنا کہ تمہاری اصلیت میرے پاس ہے۔ وہ ایک بار پھر خباثت سے بولا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اگر تم نے کچھ کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ میں اپنی خالہ زاد اسفند کو بتا دوں گی اور وہ تمہارے ٹکڑے کر کے تمہیں زمین میں دفن کر دے گا۔ اور اس کی بات سن کر وہ جانے کتنی دیر کہا لگاتا رہا۔ اور اگر میں اسفند یار کو بتا دوں تو یقیناً پھر وہ تمہارے ہی ٹکڑے کرے گا نا؟ وہ بول رہا تھا اور وہ اندر تک کانپ گئی۔ اگر وہ اس کی اصلیت کو گھر والوں کے سامنے کھول دیتا تو یقیناً وہ کہیں کی نہ رہتی۔ تمہارے نمبر پر کچھ تصویریں اور ویڈیوز موصول ہوئی ہیں، انہیں دیکھ لو اور کل شام تک 50,000 روپے کا انتظام کرنا۔ بہت اشد ضرورت ہے مجھے، وہ کہہ رہا تھا اور وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہی۔ جلدی سے کال کاٹتے ہوئے اس نے موبائل میں تصویروں کو دیکھا تھا، لیکن یہ اچھی بات تھی کہ تصویروں میں چہرہ نمایاں نہ تھا اور ایک پل سے پہلے ہی اس کے دماغ نے شاطر کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ اس رات کاشف کی ضد پر اس نے اسے وہ ساری تصویریں بھیج دی جن کی وہ طلب رکھتا تھا، اور آج وہی تصویریں اس کے گلے کا پھندا بن چکی تھی، لیکن یہ خیال رکھا تھا کہ اس نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر چھپا رکھا تھا۔ اور اس روز اس نے جو ڈریس پہنی تھی وہ ڈریس بھی اس نے زویا سے ہی لی تھی، اور شام تک وہ زویا سے مطالبہ کرتی رہی کہ اسے پہننے کے لیے وہ سفید رنگ کی میکسی دے دو۔ سندیار نے اسے لے کر دیا تھا اور زویا اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ آپ کوئی اور رکھ لیں، وہ معصومیت سے بولی تھی، اور اس کی یہی معصومیت مہرین کو زہر کی طرح لگتی تھی۔ میں نے وہی پہننی ہے، اگر تم دے رہی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ رہنے دو، لیکن آپ ہی ایسا کوئی فنکشن بھی تو نہیں، بس میری مرضی، صبح تک دے دوں گی تمہیں۔ اور اس رات وہ اس سے لے کر چلی گئی۔ زویا جانتی بھی نہ تھی کہ اس کے بعد اس کی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔ کبھی کبھار ہم اپنے ہی رشتوں پر یقین کر کے انہیں اپنی باریک بینیوں سے متعارف کرواتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہی اپنے جنہیں ہم اپنے قریب رکھتے ہیں وقت آنے پر ہمیں بری طرح ڈستے ہوئے ہماری زندگی میں زہر گھول دیں گے۔ اور زویا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اپنی بہن نہ ہونے کی وجہ سے وہ مہرین کو اپنی بہن کی طرح ہی پیار کرتی، اور زیب بیگم بھی اس بات سے فکر مند نہ ہوتی تھی کیونکہ مہرین بھی گھر کی بچی تھی، اور ان کی تربیت میں یہ سب اتنا ضرور تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو ہر بری چیز سے دور رکھا تھا، لیکن مہرین سے دور نہیں رکھ پائی اور مہرین اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ آج یہ عالم تھا کہ مہرین نے اسے اسفند یار کے سامنے بری طرح کھول کر رکھ دیا۔ یہ ڈریس تمہاری ہی دلائی ہوئی ہے نا، اور یہ ہیں تمہاری بیوی کے کارنامے، اس کے لیے تم مجھے ٹھکراتے ہوئے اپنا چکے تھے۔ آج وہ کسی لڑکے کو تصویریں بھیجتی ہے اور وہ لڑکا مجھے بلیک میل کرتے ہوئے اس روز مجھے اٹھا کر چلا گیا، صرف یہ سوچ کر کہ میں زویا ہوں، حالانکہ میں زویا نہیں ہوں۔ جب اسے حقیقت کا علم ہوا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، اور آج اس نے یہ تصویریں بھی مجھے بھیجی ہیں۔ انہیں دیکھو اور اچھی طرح دیکھو، تمہاری بیوی ہی ہے نا، وہی 500 اور نیک لڑکی جس کی نیکیوں کے گن گاتے ہوئے تم نے مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ افسوس ہے تم پر اسفند یار، تمہارا انتخاب غلط ثابت ہو گیا۔ اور وہ حیرت سے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج تک اسے بے پردہ نہیں دیکھا تھا۔ حویلی میں پردے کا مکمل ماحول تھا، کوئی بھی لڑکی کسی کے سامنے کھلے بالوں یا ننگے سر کے ساتھ نہیں گھومتی تھی، اور آج وہ لڑکی اس کے سامنے اس حلیے میں نمایاں ہوئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی بیوی ہونے کے باوجود آج تک اس نے اس سے کوئی حق طلب نہ کیا تھا، اور صرف یہ سوچ کر کے کہ وہ ایک معصوم اور پاکیزہ لڑکی ہے، اور وہ اس کی معصومیت کو اپنی لالچ کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان جائز رشتہ تھا، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لڑکی اس کی مان کو یوں توڑے گی، اور اس رات وہ زہر اس کی نس نس میں پھیل گیا۔ مہرین نے اپنی جانب سے یہ چالاکی کھیلی تھی کہ گھر والوں کے سامنے وہ یہ بات کھول کر رکھ دے گی کہ یہ سب کچھ زویا کے کارنامے ہیں، اور زویا ہی کسی لڑکے کے ساتھ تعلقات میں ہے، جبکہ اگر دوبارہ کاشف اس کے گھر آ کر کسی بھی طرح کی غلط بیانی سے کام لیتا تو عین وقت پر مکر کر وہ سارا ملبہ زویا پر گرا سکتی تھی، اور اسفند کا برین واش کرتے ہوئے اس نے اسے حقیقت میں اندھا کر دیا تھا۔ بنا کچھ دیکھے، بنا کچھ جانے وہ قدم اٹھایا جو وہ کبھی بھی اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اور اس رات اس نے اس کی عزت کو پامال کر دیا۔ چاہے وہ اس کی بیوی ہی تھی، لیکن اپنی بیوی کو بھی بغیر اجازت کے یوں تار تار کر کے صرف ایک ایسے مجرم کی سزا دینا مردانگی نہیں ہے جو جرم اس نے کبھی سرزد ہی نہ کیا ہو۔ اور وہ بیچاری لڑکی تو معصومیت سے روتے ہوئے صرف اپنے جرم کے بارے میں سوچتی رہ گئی تھی کہ آخر اس نے کیا کیا جو اسے اتنی بھیانک سزا ملی۔ مہرین کامیاب ہو گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مجرم چاہے جتنا بھی شاطر اور چالاک ہو، وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ چھوڑ دیتا ہے جو واضح کر دیتا ہے کہ وہی مجرم ہے۔ اس نے جو کچھ چاہا اسفند نے بالکل ویسا ہی کیا، اور اب اگلی باری تھی وہ گھٹیا کھیل کھیلنے کی جو اس نے پہلے سے ہی اپنے ذہن میں ترتیب دے رکھا تھا۔
زویا صبح ایک بار پھر اس کے کمرے میں آ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ کر ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا اور وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں تمہیں طلاق دینے کے بعد سب کچھ بتا دوں گا کہ تم نے کیا کیا ہے، اور تم بھی اچھی طرح جانتی ہو، بس میرے سامنے وہی معصومیت کے ناٹک کھیل رہی ہو نا کہ میں ایک بار پھر پلٹ آؤں۔ آج سے پہلے اس نے اسے اس لہجے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ اسود، میں بالکل بے قصور ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ چاہیں تو مجھے آزما کر دیکھ لیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں آزمانے کی۔ آج شام تمہیں طلاق کے کاغذات مل جائیں گے۔ اور وہ حقیقت میں اس کے پیروں میں بیٹھتے ہوئے اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ اسود، میں نے آپ سے محبت کی ہے اور آپ کے ساتھ یہ رشتہ میرے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے۔ جو کچھ تم نے کیا وہ میری غیرت کے خلاف ہے، اور آج تک میں نے کسی لڑکی کو نہیں چھوا، کسی لڑکی کے ساتھ غلط تعلق نہیں رکھا، تو پھر میرے حصے میں یہ سب کچھ کیوں آیا؟ وہ دھاڑا تھا اور اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے صرف 3 دنوں کی مہلت دے دے۔ ان 3 دنوں میں ظاہر کر دوں گی کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ میں چاہے جہاں سے بھی، لیکن ثبوت لے کر آؤں گی کہ میں بے گناہ ہوں، اور آپ کو میرے ساتھ کی گئی اس محبت کا واسطہ جو کبھی آپ کے دل میں موجود تھی۔ اور اسود کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ اس روز وہ 3 دنوں کا وقت تو اسے لے کر چلی گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے گی، اور اسے یقین تھا کہ یہ مہرین کا ڈرامہ تھا۔ یہ سب کچھ مہرین نے کیا تھا، اور ایک بار پھر وہ اس کے کمرے میں ہی آئی، لیکن مہرین نے اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ اس کی منت کرتی رہی، لیکن اسے خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑا۔ اگر میں ماما سے بات کروں تو؟ لیکن اسے یہ بھی خوف تھا کہ یہ بات اس کے باپ تک پہنچ جائے گی، اور شاید اسود کی طرح کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہ کرے، اور مہرین نے اگلا کھیل سٹارٹ کر لیا۔ وہ سب سے پہلے اسود کے والدین کے پاس گئی اور اس کے باپ کے پیروں میں بیٹھتے ہوئے شدت سے رو پڑی۔ خالو جان، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، اور میں نے ہمیشہ آپ کی اپنی بیٹی بن کر دکھایا، لیکن اسود نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے مجھے بلیک میل کرتے ہوئے میری یہ تصویریں اور ویڈیو نکال لی، اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا جو کسی غیرت مند انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اور حاکم صاحب تو حیرت سے مہرین کی بات سن رہے تھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مہرین، آخر یہ سب کچھ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ زبیدہ بیگم کی تو جان پر بنائی تھی، اور ان کا بیٹا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تصویریں دیکھیں خالو، یہ سب کچھ اسود نے کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ میں ان کے رشتے کے متعلق جان گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ان دونوں نے رخصتی سے پہلے ہی وہ سب کچھ کر لیا ہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے شرمندگی کا مصنوعی ناٹک کرتے ہوئے بے شرمی کی ہر حد کو پار کر دیا، اور حاکم صاحب تو غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ اسود گھر پر نہ تھا، اور انہوں نے اسی وقت زویا کو نیچے بلا لیا، اور زویا یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ایک بار پھر کون سی قیامت ٹوٹ پڑے۔ اس کے تایا اتنے غصے میں تھے، اس کا باپ بھی زویا کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ یہ سچ کہہ رہی ہے؟ تم دونوں نے مل کر اسے بدنام کر دیا ہے، بلکہ تمہارے شوہر نے، اور تم سب کچھ ہماری ناک کے نیچے کرتے رہے اور ہمیں علم تک نہ ہوا۔ یہ کوئی نیا کھیل تھا۔ اس بار اسود بدنام ہوا تھا، اور تایابو میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں نہیں جانتی، جو بھی بات ہوئی اسود سے کیجیے گا پلیز، کیونکہ میں ان دونوں کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اور مہرین رو پڑی تھی۔ آخر یہ تم سب ایسے کیسے کر سکتی ہو زویا؟ تم سب کچھ جانتی ہو، لیکن اس کے باوجود تم ایک لڑکی کا دکھ نہیں سمجھ پا رہی؟ وہ حیرت سے زویا کو دیکھتی رہی تھی، اور اس روز اس کے تایا جان نے اسے بری طرح دھتکار دیا۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے صرف زویا پر ہاتھ اٹھایا، بلکہ اسود کو گھر آنے کا بھی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسود کو کال کر دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں جیسے صفے ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ شاید زویا نے سب کچھ بتا دیا ہے، یا پھر گھر والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ زویا کیسی لڑکی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے برخوردار؟ جو کچھ تم نے کیا ہے، کیا تمہاری غیرت نے تمہیں اتنی اجازت دے دی؟ وہ غصے سے دھتکارتے ہوئے اپنے بیٹے پر چلا رہے تھے، جبکہ وہ اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے ان کی جانب بڑھا۔ امی، میں خود بھی نہیں جانتا کہ یہ لڑکی یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ زویا کی بات ہو رہی ہے، لیکن جب حقیقی بات اس کے سامنے آئی تو حقیقت میں وہ حواس باختہ ہو کر مہرین کو دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بابا جان، یہ لڑکی صرف کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ پہلے یہی تصویریں لے کر میرے پاس آئی تھی، اور مجھے کہا کہ یہ تصویریں زویا کی ہیں، اور جھوٹ، صرف جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ مہرین نے بری طرح اس کی بات کاٹ دی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ ڈریس بھی اسی کی لائی ہوئی ہے، چاہے تو آپ زویا سے پوچھ لیں۔ اور حاکم صاحب نے غصے سے زویا کو پکارا تھا۔ کیا یہ سچ ہے کہ یہ کپڑے تمہیں اسود نے لے کر دیے تھے؟ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر میں کسی نے بھی ان دونوں کی بات پر اعتبار نہ کیا تھا، اور
اسود کو اب یقین ہوا تھا کہ شاید دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ لڑکی پہلے زویا کے ساتھ کھیل کھیل گئی اور اب اسے بدنام کرنے پر تلی تھی۔ اس کی خالہ زاد اتنی شاطر ہو سکتی تھی، اس نے سوچا بھی نہ تھا، اور وہ ثبوتوں کے بغیر اس گھر میں کسی بھی بات کو دہرانا نہیں چاہتا تھا، اور ثبوت حاصل کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے مہرین کے موبائل سے ڈیٹا نکلوایا، اور ڈیٹا نکلوانے کے بعد جس نمبر پر سب سے زیادہ کالز کی گئی تھی اس نے اس کاشف نامی شخص کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہی اس کی مشکل آسان کر سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ مہرین ہی قصوروار ہے۔ وہ بری طرح ان دونوں کو پیس رہی ہے، لیکن یہاں بات اس کے کردار پر آئی تھی۔ وہ زویا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ذرا بھی یہ بات سچ ثابت ہو گئی تو زویا اور اس کے تعلق کو زبردستی طور پر ختم کروا دیا جائے گا، کیونکہ اس کے چچا کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کی بیٹی ایسے ہاتھوں میں جائے جس شخص میں غیرت نامی کوئی چیز ہی نہ ہو، جو گھر کی عزتوں پر ہاتھ ڈالتا ہے۔ کاشف نامی شخص کو ڈھونڈنے کے بعد سب سے پہلے اسود نے اسے بری طرح پیٹا۔ اسے پیٹ پیٹ کر اس نے اس بات کا اقرار کروا دیا کہ اس کی مہرین کے ساتھ تعلقات تھے، اور مہرین نے ہی وہ ویڈیو تصویریں اسے بھیجی تھی، اور وہ تصویریں ابھی بھی کاشف کے موبائل میں ہیں۔ اور اس روز وہ مہرین کو لے کر گھر سے نکل گیا اور مہرین کو ستارہ بائی کے کوٹھے پر بھیج دیا۔ اسود کے لیے یہ نیا انکشاف تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس حد تک جا سکتی ہے، اور سب سے زیادہ افسوس اسے اس بات کا تھا کہ اس کے سیاہ کارناموں کے بعد اس نے ایسی لڑکی کی عزت کو نوچ لیا جو نہایت معصوم تھی۔ اس روز میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ستارہ بائی کے کوٹھے سے کس طرح نکل آئی، لیکن کے نامی شخص کے سر میں وار کرنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئی، اور ستارہ بائی نے ایک بار پھر مجھے ذلیل اور رسوا کرنا شروع کر دیا۔ میں اسے ایک بار پھر وہاں لے جانا چاہتا تھا، یا اسے اتنی رقم نکلوا لینا چاہتا تھا جو میں ستارہ بائی کو دے کر اس کا منہ بند کر دیتا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے پولیس کے حوالے کر دے گا تاکہ وہ کسی اور لڑکی کی زندگی برباد نہ کرے۔ لیکن اس سے پہلے وہ اسے گھر والوں کے سامنے لے کر آنا چاہتا تھا، اور وہ اسے حقیقت میں گھر والوں کے سامنے لے کر آ گیا۔ مہرین تو اسے دیکھتے ہی حواس باختہ ہو چکی تھی۔ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی وہ کاشف کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کی چال ہے اور کچھ نہیں، لیکن کاشف کے پاس سب کچھ ثبوت میں تھا۔ اس نے سب کچھ حاکم صاحب اور زبیدہ بیگم کے سامنے رکھتے ہوئے ساری ریکارڈنگ بھی ان کے سامنے کھول دی، جن میں وہ کاشف کے ساتھ مختلف وعدے کر رہی تھی۔ وہ اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ جس روز آئے گی اچھی خاصی چیزوں کو اٹھا کر لے آئے گی تاکہ وہ دونوں اچھی زندگی گزار سکیں۔ مہرین کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ زبیدہ بیگم نے اس کے چہرے پر بے در بے تھپڑ رسید کیے۔ زندگی میں پہلی بار انہیں افسوس ہوا تھا کہ اس روز انہیں یہ بچی اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھی۔ انہوں نے تو اس کو ماں بن کر پالا تھا، اسے کبھی ماں کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن اس نے نہ صرف ان کی عزت کو پامال کر دیا بلکہ ان کے بیٹے کے کردار کو بھی تار تار کرنے کی کوشش کی۔ اور سب سے بڑی بات، زویا کے ساتھ ہوئی ناانصافی میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ اس روز اسود نے سب کے سامنے یقین کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ زویا کا قصوروار ہے۔ مہرین کی باتوں میں آ کر اس نے نہ صرف زویا کو مورد الزام ٹھہرایا بلکہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ بھی کر لیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور زویا بس سسکتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور معافی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا مان ٹوٹا تھا، جس طرح اس شخص نے کہا تھا کہ اس لڑکی نے اس کا مان توڑا ہے۔ تم جاؤ اور زویا سے معافی مانگو، اگر زویا تمہیں معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ رشتہ آج ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی پر کسی بھی طرح کی زبردستی ہو۔ زویا کے باپ نے اٹل فیصلہ کرتے ہوئے اسے زویا کے کمرے میں بھیجا، جبکہ وہ جلدی سے اس کے کمرے میں گیا اور جاتے ہی اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زویا، میں تمہیں کسی اور کو ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے وہ قدم اٹھایا، اور آج وہی الزام آپ پر بھی تو لگا ہے اسود، تو آج مجھے بھی ویسا ہی کرنا چاہیے نا جو کچھ آپ نے کیا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ آپ مرد ہیں اور میں ایک عورت۔ ہمیشہ عورت کو کیوں مغلوب سمجھا جاتا ہے؟ وہ اسے شرمندگی کی گہرائیوں میں دھکیل رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو زویا، یہ سب کچھ مہرین کی وجہ سے ہوا۔ مہرین کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی وجہ سے ہوا، کیونکہ آپ کے اعتبار میں کھوٹ تھا۔ مہرین وہی الزام آپ پر بھی تو لگا رہی تھی، تو کیا میں بھی اعتبار کر لیتی؟ میں بھی آپ کے ساتھ رشتہ ختم کر لیتی؟ سوچیں کیا ہوتا اگر اس روز آپ مجھے طلاق دے دیتے؟ اور وہ حقیقت میں تڑپ اٹھا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی زندگی میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اور نہ ہی کبھی کسی کی باتوں میں آ کر تمہارے اور اپنے رشتے پر کوئی حرف اٹھاؤں گا۔ وہ وعدہ کر رہا تھا، لیکن زویا اسے اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہ تھی۔
آپ میرے کمرے سے جا سکتے ہیں، کیونکہ فی الحال میرا دل اتنا بڑا نہیں کہ میں آپ کو معاف کر دوں۔ ماں باپ بچیوں کے بالغ ہونے کے بعد بچیوں کا نکاح کر دیتے ہیں تاکہ وہ کسی ناجائز کام میں ملوث نہ ہو اور اپنے خوابوں کی ایک جائز رشتے کی حدود میں رہتے ہوئے پورا کر لیں، اور جب اپنے خوابوں کو پورا کریں تو پھر اس کی رخصتی کر کے اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا جائے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مقابل اس پر اپنا حق سمجھ کر جس طرح کا چاہے سلوک رکھے۔ ایک عورت کانچ سے زیادہ نازک ہوتی ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ ایک عورت ہی دشمن ہوا کرتی ہے۔ زیادہ تر گھروں کو اجاڑنے میں ایک عورت کا ہی ہاتھ ہے، اور زویا کو بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ مہرین نے اسے تباہ اور برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ اسون کے ساتھ اس کا رشتہ ہو جائے۔ اس کا ٹارگٹ محبت نہیں بلکہ حکمرانی تھی۔ وہ اسون کے ذریعے سارے گھر پر حکمرانی کرنا چاہتی تھی، سب کچھ ہتھیار لینا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جو لوگ مقدر کے فیصلوں پر شاکر نہیں ہوا کرتے، مقدر بھی ان کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ اس روز اس نے اسون کو اپنے کمرے سے بھیج دیا اور کہہ دیا تھا کہ وہ اسے معاف نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے دل سے سارا دکھ نہ نکل جائے، وہ اپنے تار وجود کو سمیٹ نہ لے، اور وہ اس بات کا یقین خود کو نہ دلا لے کہ سب کچھ اسون نے محض ایک غلط فہمی کی بنا پر کیا۔ اس روز وہ اس کے کمرے سے چلا آیا، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ اپنی محبت کو منا لے گا، اور اگر ان دونوں کی زندگی کی راہ میں یہ چھوٹی سی مشکل نہ آتی تو شاید وہ حد سے زیادہ ایک دوسرے پر اعتبار کرنا نہ سیکھتے۔ آج کے بعد وہ اس پر اندھا اعتماد کرے گا، اور یہ یقین اس نے خود کو دلایا تھا کہ وہ لڑکی جو معصومیت سے اسے محبت نبھا رہی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی محبتوں کی اکلوتی وارث بن جائے، نہ کہ اس کی نفرتوں اور شدتوں کی۔ اس نے اپنے باپ سے بات کی تھی کہ اگلے مہینے جلد سے جلد ان دونوں کی رخصتی کر دی جائے، تاکہ وہ اپنی محبت کو اپنی زندگی میں لانے کے بعد اپنی باہوں میں سمیٹ کر اسے منائے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ اسے منا لے گا، کیونکہ محبت کبھی زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی۔ وہ بھولی بھالی آنکھوں والی لڑکی اسے اتنی پسند تھی کہ اس کے لیے وہ ساری زندگی ہی اس کے قدموں میں بیٹھا رہتا تو بھی کم تھا۔ مہرین کی شادی کے لیے زبیدہ بیگم نے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے مہرین کے لیے اچھے رشتے دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے وقتی طور پر مہرین کو معاف تو کر دیا، لیکن یہ بات ان کے دل سے نہیں نکل سکتی تھی کہ مہرین نے ان کی تربیت پر حرف اٹھوایا تھا۔ انہوں نے اس کے باپ سے بھی بات کر لی تھی، اور اس کے باپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دیں، لیکن اس سارے معاملے سے اس کے باپ کو بے خبر رکھا گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آواز اٹھائے کہ آپ لوگوں نے میری بیٹی کی تربیت ٹھیک نہیں کی۔ سارا معاملہ ایسے ہی سلجھ سکتا تھا، سو اس کی غلط سمجھ کر سب نے اسے معاف کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی غلطی نے کتنے ہی لوگوں کے دلوں میں دراڑیں پیدا کر دی تھی جو بھرنے میں نہ جانے کتنا وقت لگتا۔